اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بہت خوش نصیب ہوں کہ پرنسپل صاحب، چنتا گنیش صاحب اور وائس چانسلر ڈی رویندر صاحب کی ان کی سرپرستی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ دراصل آج نواب میر عثمان علی خان صاحب کا یوم پیدائش ہے، اور اس طریقے سے آپ نے سنا کہ طلعت میڈم نے اس کو یاد رکھا اور آج یہ تقریب منعقد ہوئی ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آرٹس کالج ہو یا عثمانیہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا خود ایک اعزاز کی بات ہے۔ It is an honor to take the education from here. یہاں سے پڑھنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پڑھ کر یہیں پر استاد بنے ہیں، یہیں پر ہم ٹیچر بنے ہیں، پروفیسر بنے ہیں، اور ساری دنیا میں جتنی قدر سے عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کو دیکھا جاتا ہے اور ان کا ریسپیکٹ کیا جاتا ہے، وہ شاید ہی کسی اور یونیورسٹی کے لیے کیا جاتا ہو۔ میں 2011 میں ایجپٹ گیا تھا، تو ایجپٹ میں بہت بڑی درسگاہ ہے جامعہ ازہر۔ تو جامعہ ازہر جانے کے بعد وہاں کی جو بلڈنگ، وہاں کا جو مانومنٹ ہے وہ دیکھا، میں بہت متاثر ہوا۔ بہت اچھی بلڈنگ ہے جامعہ ازہر کی بھی، لیکن یہاں مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا۔ یہاں آنے کے بعد ہمارے دوست جو ہسٹورین ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جامعہ ازہر گئے، لیکن ایک چیز آپ محسوس کریں جامعہ ازہر کے اندر۔ تو میں پوچھا کیا چیز ہے؟ عثمانیہ یونیورسٹی سے ملتی ہوئی کوئی چیز محسوس کرے؟ تو میں تو اتنا زیادہ وہاں پر غور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ عثمانیہ یونیورسٹی کی بلڈنگ جب بن رہی تھی تو 2 لوگوں کا ایک ٹیم کا انتخاب کیا تھا عثمان علی بادشاہ نے، جس میں ای جاسپر بھی تھے اور یہاں پر سر اکبر حیدری بھی تھے، اور بھی آرکیٹیکٹس تھے جنہوں نے ساری دنیا کے مشہور عمارتوں کا دورہ کیا تھا۔ اسی میں مصر کے جامعہ ازہر کا بھی دورہ کیا تھا۔ تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کا جو مین گیٹ ہے، باب الداخلہ ہے، جہاں ہم داخل ہوتے ہیں بلڈنگ کے اندر، تو اس کا جو اسٹرکچر ہے، جو آرکیٹیکچر ہے، وہ جامعہ ازہر سے لیا گیا ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے دیکھیے، میں اس بلڈنگ کے سامنے ٹھہر کے فوٹوز لیا ہوں جامعہ ازہر کے۔ واپس جب انہوں نے مجھے کہا تو میں غور کیا کہ ہمارا جو مانومنٹ کا انٹرنس ہے وہ جامعہ ازہر ایجپٹ کا ہے۔ تو اس طریقے سے انجیہ صاحب اور پرنسپل صاحب، طلعت میڈم نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ ان کو اعزاز بخشا کہ وہ دنیا کے امیر ترین آدمی تھے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ وہ امیر ترین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی کفایت شان تھے۔ ان سے جو مہمان، جو گیسٹ ملنے جاتے تھے، چاہتے تو وہ بہت کچھ ان کی ضیافت کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن جب مہمان جاتے تو جتنے مہمان ہوتے اتنے ہی مہمانوں کی چائے جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 مہمانوں کے لیے 50 مہمانوں کی چائے جا رہی ہو، جتنے مہمان ہوتے اتنے ہی بسکٹ جاتے، اور تعداد بڑھتی تو وہ بسکٹ اور چائے کی تعداد بڑھا دی جاتی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی کے پاس ساری دنیا کی دولت کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اپنے حساب کتاب سے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ اس کی دانش مندی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عثمان علی بادشاہ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ہیرا تھا، ڈائمنڈ، جو وہ ایک پیپر ویٹ کے واسطے استعمال کرتے تھے۔ ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بڑا ڈائمنڈ جو وہ پیپر ویٹ کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن وہ
اس کو کیسا رکھنا چاہیے تھا, کوئی اچھے لاکر میں رکھنا چاہیے تھا, لیکن اس ہیرے کو وہ ایک صابندانی میں یعنی سوپ باکس میں رکھتے تھے. تو اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کی زندگی بالکل سمپل تھی. وہ شیروانی پہنتے تھے اور شیروانی کے بٹنز ان کے کھلے ہوتے تھے, اور پائجامہ جو میں بھی پہنتا ہوں اسی قسم کا پائجامہ وہ پہنتے تھے. وہ بالکل نہیں کمزور تھے, پستے خط کے تھے, لیکن غصہ بہت تھا. جب وہ کسی پر غصہ ہوتے تو ان کی آواز گرجدار ہو جاتی تھی, اور وہ انڈسپلن بالکل پسند نہیں کرتے تھے, اپنے ملازمین میں ہو یا پھر گھر کے لوگوں میں ہو. اس لیے انہوں نے اتنی ساری دنیا کے امیر ترین ہونے کے باوجود اپنی اولاد کی جو تربیت کی تھی وہ یہ تربیت کی کہ ان کے بیٹے اور ان کے پوترے آج اسی عثمانیہ یونیورسٹی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. جیسا کہ مفخم حمزہ بہادر ہیں جو مفخم حمزہ انجینئرنگ کالج چلا رہے ہیں, وہ ان کے پوترے ہیں. اور آپ کے دونوں بیٹے معظم حمزہ بہادر, اعظم حمزہ بہادر, یہ ان دونوں میں سے ایک اردو بہترین شاعر تھے. تو انہوں نے دولت اپنی اولاد کو دینے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی دیا, اور یہ تعلیم دی, یہ لوگوں کو بتایا کہ دولت سب کچھ نہیں ہے,